حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور بشر کا مسئلہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختار کل ہونے کا مسئلہ، یہ تین چار مسائل ایسے ہیں کہ یہ عقائد کا اختلاف ہے۔ تو میں ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں وہ صاحب بتا رہے ہیں دیوبندیوں کی ہاتھ کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ کریں اتنا زیادہ تشدد۔ میں خود اپنا اگر آپ کو بتاؤں، میں ایک جگہ نماز پڑھانے کا اتفاق ہوا، ان کی مسجد تھی، ان کے امام صاحب نہیں تھے، تو مارکیٹ کی مسجد تھی، چونکہ ہم بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے مارکیٹ میں، تو کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ میں پہلے بھی پڑھا دیا کرتا تھا جب امام صاحب نہیں ہوتے تھے۔ میں آگے بڑھا، جب مصلی پہ گیا تو یہ لوگ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ حی علی الفلاح کے بعد جو ہے نا، وہ ان کا ایک تھا، وہ پیچھے بیٹھا تھا، تو وہ آگے بڑھا، اور چونکہ وہ بڑی عمر کا تھا، سفید داڑھی تھی اس کی، تو میں نے اس کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے میں پیچھے ہو گیا۔ اس نے کہا پیچھے ہو جائے، مجھے پڑھانے دے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، آپ پڑھیں، ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، ہم تو آپ لوگوں کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ خیر میں پیچھے ہو گیا، اس کو نماز پڑھنے کے لیے موقع دیا، اس نے نماز پڑھی۔ خیر بعد میں نے ان کو اتنا بتایا ضرور ہے کہ میں نے کہا یہ عمل آپ کو مناسب نہیں تھا، لیکن آپ کی عمر کی وجہ سے میں ہٹ گیا تھا، اس لیے آپ کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ انگوٹھے چومنا اور قبروں پہ جا کے اذان دینا، اور ایسے ہی اذان کے بعد یا اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا، اور حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا، تیجا چالیسواں، اور یہ ساری چیزیں کرنا، تو یہ دیکھیں عقائد کا اختلاف نہیں ہے، یہ نظریات کا اختلاف ہے، اور اس کو کہتے ہیں جزوی اختلاف۔ یہ ہر دور میں اور ہر گروہ میں تھوڑا سا ہوتا چلا آ رہا ہے، تو یہ کوئی ایسا بڑا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ان لوگوں میں یعنی بریلویوں کے اندر اتنا تشدد پایا جاتا ہے، وہ اتنا کسی دوسرے فرقے میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ بہرحال ہمارا اور ان میں جو اختلاف ہے نا، وہ عقائد کا اختلاف بہت کم ہے، نظریات کا اختلاف زیادہ ہے۔ نظریات کا مطلب جزوی مسائل کے اندر، ہاں البتہ عقائد کے اندر بھی جن مسئلوں کے اندر ہمارا اور ان کا اختلاف ہے، تو ان کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں موٹے موٹے مسائل ہیں، ایک یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا، ان میں ہمارا یعنی دیوبندیوں اور بریلویوں کا عقائد کا اختلاف ہے، ان کا جاننا ضروری ہے، اور اس کو میں دلیل کے ساتھ بیان کروں گا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اصل میں عقیدہ کیا ہے اور ہمارا اور ان کا اختلاف کیا ہے۔ دیکھیں ان کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اور جبکہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندیوں کے نزدیک اللہ کی ذات صرف ایسی ذات ہے جو عالم الغیب ہے، اس کے سوا دنیا میں کوئی ذات بھی ایسے نہیں ہے جس کو غیب کا علم ہو۔ اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ عطائی علم ہے، یعنی اللہ نے آپ کو جو جن باتوں کا علم دیا، جن چیزوں کی خبریں دیں، ان باتوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، اور باقی جیسے اللہ عالم الغیب ہے ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی شخصیت جو ہے نا، وہ اس کے مقابلے کا علم نہیں رکھتی، یعنی اللہ کے مقابلے کا نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ ان کی اپنی کتاب حدائق خالص الاعتقاد صفحہ نمبر 35 میں اس عقیدے کو لکھا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن باتوں کا علم نہیں رکھتے تھے، اللہ نے آپ کو ان باتوں کی تعلیم دی، اللہ نے آپ کو ان باتوں کا علم دیا۔ تو اب ہمارا دعویٰ بھی یہ ہے کہ اللہ کے رسول وہ باتیں نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو بتایا، تو وہ علم عطائی ہوتے ہیں، وہ علم غیب پر اس کا علم غیب کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہاں تو کل کا لفظ بھی ہے کہ آدم کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام بتائے، تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی عالم الغیب کہیں یا باقی نبیوں کو بھی عالم الغیب کہیں، جبکہ ان کا دعویٰ یہ نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں، باقی نبیوں کو نہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے، آپ انہی کا ترجمہ کنز الایمان اٹھا کے دیکھیے، اس میں بھی یہی ترجمہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے غیب کی خبریں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایسے ہی ایک قرآن مجید کی آیت ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ اے پیغمبر آپ سے یہ لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجئے انما علمھا عند ربی، کہ اس کا علم تو میرے پروردگار کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید کی ایک آیت ہے نحن نقص علیک احسن القصص، اے پیغمبر ہم ہی آپ کو یہ قصے واقعات قرآن مجید کے ہم ہی بتاتے ہیں، سناتے ہیں۔ اور ایک آیت ہے سورہ یوسف کی ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اس میں دیکھیں وضاحت کے ساتھ ہے کہ یہ غیب کی خبریں اے پیغمبر ہم ہی آپ کو وحی کے ذریعے بتلاتے ہیں۔ یہ 5 قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایسے بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن میں سے چند نمونے کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جو کہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، غزوہ بنو المصطلق جو 5 یا 6 ہجری میں ہوا تھا، اس میں
جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی تھی قافلے سے، پھر حضرت صفان کے ساتھ وہ ان کو لے کر آئے تھے، تو منافقوں کے جو سردار ہیں عبداللہ بن ابی، اس نے تہمت لگائی. ایسے ہیں کچھ صحابہ نے بھی ظاہری صورت کو دیکھ کر کہ یہ دونوں اکیلے ہیں، وہ اس تہمت کے اندر ان کے شریک ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنا پریشان تھے، پریشانی کے عالم میں آپ نے حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا. کس بات کا مشورہ لیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے چھوڑنے کے بارے میں. حدیث کے الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، فراق کا لفظ ہے وہاں پہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے چھوڑنے کے بارے میں آپ نے ان دو صحابہ سے مشورہ کیا، پھر انہوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے؟ ایک مہینے تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ اتنا پریشان رہی، پھر والدین کے گھر گئی، وہاں بھی ان کی پریشانی کا عالم، اتنا بیمار ہو گئی تھی. حدیثوں میں ہے پوری وضاحت کے ساتھ، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے. تو دیکھیں اللہ کے رسول کو اگر مکمل غیب کا علم ہوتا تو آپ بتا دیتے کہ یہ واقعہ جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے، یہ تہمت لگائی جا رہی ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھے. جب وحی آئی تو پھر آپ نے بتایا کہ عائشہ خوشخبری ہو آپ کے لیے، اللہ نے آپ کی برات قرآن میں نازل کر دی ہے. ایسے ہی ایک روایت ہے مشکات شریف کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ربیع بنت معوذ کی شادی میں گئے، تو وہاں پہ جو ہے نا انصار کی بچیاں وہ گا رہی تھیں عربی میں اشعار اپنے بدر کے شہداء کے بارے میں. تو ان میں سے ایک بچی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے ہاں ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی باتوں کو جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا دعی ہذہ، اس کو چھوڑ دو، ایسا مت کہو. اور ایسے ہی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے حوالے سے بتایا کہ یہ اللہ نے مجھے رات بتلائی تھی مگر مجھے بھول گئی ہے یا بھلا دی گئی ہے. تو اب یہ بھولنا یہ بھی علم غیب کی نفی پر دال ہے. اور ایسے ہی جو استخارے کی دعا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو عالم الغیب ہے، یعنی تو ہی غیب کی خبروں کو مانتا ہے. اور آخری دلیل 10ویں نمبر پہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جیسے دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول کو جو علم ملا ہے وہ علم عطائی ہے، کلی نہیں ہے. یعنی جیسے اللہ کو علم ہے ویسے اللہ کے رسول کو ساری باتوں کا علم ہے، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو جیسے قرآن مجید کی یہ آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیغمبر آپ ان باتوں کو نہیں جانتے تھے، اللہ نے آپ کو ان باتوں کی تعلیم دی، اللہ نے آپ کو یہ باتیں سکھائی ہیں. ایسے ہی ہر انسان کے بارے میں یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان نہیں جانتا تھا وہ باتیں جو اللہ نے اس کو سکھائی ہیں. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، پھر اس آیت کے مطابق جیسے اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہا جا رہا ہے اس کا بالکل سیم ترجمہ ہے، سیم مفہوم ہے. تو پھر ہر انسان کو بھی عالم الغیب کہنا چاہیے اس آیت کے مفہوم کے مطابق. تو اس لیے آپ کو جو علم ملا ہے وہ علم عطائی ہے، آپ عالم الغیب ہرگز نہیں ہیں. آپ عالم الغیب نہیں ہیں. جو اللہ نے آپ کو علم جن باتوں کا دیا ان باتوں کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا. باقی بہت ساری باتیں ہوں گی جو اللہ کے اپنے علم کے اندر ہے، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، وہ تو اللہ کے علم میں ہے. حتیٰ کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں بھی صرف اللہ کو ہی علم ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں بتایا، کسی نے بھی آج تک، مطلب صدیاں گزر گئی ہیں جب سے یہ کائنات بنی ہے، کسی کو بھی ان معنی کا علم نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے جید علماء، فقہاء، صحابہ، انبیاء، لیکن کسی کو بھی نہیں معلوم. تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام غیب کی خبروں کا علم ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، بالکل قرآن کی حدیث سے بھی باطل ہے، حدیثوں کے روح سے بھی باطل ہے، اور یہ بالکل شرکیہ عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے. اس کے بارے میں فتاوی جواہر اخلاقیہ کے اندر بھی لکھا ہے ان زعم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب یکفر، کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرے کہ آپ کو غیب کی خبریں معلوم تھیں تو اس نے یہ تکفیر کی ہے. اس لیے اس عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے. اگر کسی کا یہ نظریہ ہے تو اس کو اپنے عقیدے پہ نظر رکھنی چاہیے.